ثواب ہے. اور انشاءاللہ اتنی زور سے بولو گے کہ اب تک نہ بولے ہو. حلیمہ کی اونٹنی آئی تھی, بھول گئے, دوسرے راستے سے. کون سے راستے سے؟ اور جب نبی بیٹھ گئے, چمت بیٹھنا, نبی جب اونٹنی پہ بٹھائے گئے تو اونٹنی کو بھی اتنی عقل آ گئی کہ وہ دوسرے راستے سے نہیں گئی تھی, جس راستے پہ کعبہ پڑتا تھا اس راستے پہ گئی تھی. کون سے راستے پہ گئی؟ کعبہ تمہیں یاد نہیں ہے, انہیں بہت یاد ہے. ارے بولو نا یار, کون سے راستے پہ گئی؟ یہ اللہ نے عقل دی, انہیں آج تک عقل نہیں آئی. نبی کو بٹھاتا ہی اونٹنی شکر ادا کرنے کہاں گئی. اور اگر زیادہ کھلی کسی کو کرنول میں تو جو حوالہ رکھا ہے دلی کا اٹھا لئیو کتاب, کل تک موجود ہوں. الفاظ سنا رہا ہوں, ٹھوکم ٹھاک نہیں ہے اور کوئی خالی تکنیک بھی نہیں ہے. ایسا مان لو اور اس سے مائک سے مان لو اور اس سے مان لو. اگر ہو تو کتاب لے آنا. اجازت ہے؟ بتا دوں, نبی اونٹنی پہ بیٹھے, نبی کے بیٹھتے ہی اونٹنی کعبے کے سامنے جا کے رک گئی. الفاظ سناتا ہوں, ٹیپ بھی ہو رہی ہے ایک تقریر, اور جن کو آواز پہنچ رہی ہے وہ دل میں بھی ٹیپ کر لیں. علامہ لکھتے ہیں, شیخ محدث دہلوی, سہبار سجدہ کر. میں فارسی تو سب سے زیادہ حیدرآباد میں سمجھی جاتی ہے, میں نے انہی کے الفاظ فارسی کے پڑھ دیے ہیں. سہبار سہبار سجدہ کر. یہ اتحاد فارسی نہیں ہے کہ ترجمہ نہ کر سکیں کرنول والے, سید صاحب کر لیں گے. اونٹنی نے نبی کو بٹھا کے کعبے کے سامنے ماشاءاللہ 3 مرتبہ سجدہ کیا اور اپنی اندر کی زبان سے بولی. اب تم نہیں بولو گے تو کون بولے گا؟ غلامان نبی کیا بولی اونٹنی؟ اے میرے مالک, تو نے مجھے سوار بھی دیا ہے تو نبیوں کا سردار دیا ہے. ہم تو انہیں اونٹی کہیں گے, ایک اونٹنی سمجھ جائے کہ نبی کیا ہے اور وہ شکریہ میں کہے اللہ تو مجھے سوار دیا تو نبیوں کا سردار دیا ہے. اگر اونٹنی نبی کے پانے پہ سجدہ کر کے خوشی منا سکتی ہے تو کرنول کے غلام بھی نبی کی پیدائش پر جلسہ میلاد منا سکتے ہیں. اجازت ہے؟ وہ کہتے ہیں پورا ٹائم ہو گیا ہے الحمدللہ, اس لیے کل وعدہ انشاءاللہ پورا اور کل انشاءاللہ ارادہ پورا. یہ ٹائم اس وقت کا پورا, ٹھیک ہے نا؟ کل انشاءاللہ آئیے اور اس کے بعد انشاءاللہ سن کے جائیے اور پھر اعلان کے مطابق وہ انمول ہیرے لے کے جائیے. لیکن اجازت عطا فرمائیے, ویسے مولانا کو یہ محبت میں کہہ دیا ہوگا, اس کو ہم اچھی چیز پہ محمول کر لیں گے, لیکن وہ ہمت نہیں جٹا پائے اس سے پہلے. ہم لوگ کوئی پگلے نہیں ہیں, ہندوستان کا چپا چپا دیکھا ہے اور یہ جانتے ہیں کہاں سے چھوڑ کے میں آیا. الحمدللہ ابھی وہاں سے فون آیا شری نگر سے, ہم نے کہا ہم سیدوں سے جو وعدہ کر لیتے ہیں اس کو الحمدللہ پورا کر دیتے ہیں. اس لیے سفر نامہ بھی کوئی بیان نہیں, ادھر سے ادھر بھی کوئی نہیں, سارا الحمدللہ آپ نے نبی کی میلاد پہ سنا ہے اور ترتیب وار سنا ہے.
آخری بات عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ سے کل انشاءاللہ ملاقات کرتا ہوں، اور آپ بھی کم سے کم یہ کہہ دیجئے کہ ہم بھی ملاقات کرتے ہیں، ہے ارادہ پکا بات؟ اچھا درگاہ شریف پہ یہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم تو درگاہوں والے ویسے بھی ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے، یہ ہمارے مقدر کے سکندری ہونے کی علامت ہے کہ الحمدللہ یہ مقدر بھی ہم بریلوی سنیوں کا ہے کہ غوث اعظم کا مرغہ ہماری قسمت میں، حسین پاک کا شربت ہماری قسمت میں، اور الحمدللہ دنیا میں کنڈے کی پوری ہماری قسمت میں ہے، اور مقدر ہے ہم سنیوں کا الحمدللہ کہ دنیا میں شب برات کا حلوہ اگر ہماری قسمت میں ہے تو مرنے کے بعد قبر میں نبی کا جلوہ بھی ہماری قسمت میں ہے۔ ایک جلوہ دکھاتا ہوں نبی کا انشاءاللہ اور اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں اور ختم کرتا ہوں، لیکن سبحان اللہ الحمدللہ محسوس ہی نہیں ہوا کتنا ٹائم ہو گیا، لیکن وعدہ ہوتا ہے، ارادہ ہوتا ہے، لیکن ذرا جلدی خوشبو پیدا کر لیجیے گا، زور سے پڑھ لیجیے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر والے ذرا کمزور محسوس رہے، تھوڑا زور سے پڑھ لیجیے، 3 بار ہو جائے مزہ آ رہا، الحمدللہ پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجازت ہے چند منٹ کی نا، میں اس کو پورا کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اختتام۔ حلیمہ سعدیہ نبی کو لے کر چلی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اور اونٹنی بڑھتی گئی، حلیمہ سعدیہ کی قبیلے کی عورتیں بولی کیا اونٹنی بدلی ہے کہ سوار بدل دیا ہے؟ تو ابھی وہ جواب بھی نہیں دے پائی تھی، اللہ نے اونٹنی ہی کو زبان دے دی۔ ابے نبی کی میلاد بے زبان پڑھ رہے ہیں، وہ بھی ڈاؤٹ ہو تو وہ علامہ کی دوسری کتاب کا حوالہ ہے، شیخ کی مدارج النبوت، الفاظ حدیث سنیے، اونٹنی کے، عورت کے نہیں، حلیمہ کے نہیں۔ عورتوں نے پوچھا تیز کیسی ہو گئی اونٹنی؟ حلیمہ بولنا ہی چاہتی تھی کہ اونٹنی بولی علی ظہری سید المرسلین، حدیث کا حق مت مارو، اونٹنی کے الفاظ ہیں، علی ظہری سید المرسلین، اے قبیلہ بنو سعد کی عورتوں میری رفتار پہ تعجب مت کرو، میری رفتار اس لیے تیز ہو گئی ہے کہ مجھ پہ سید المرسلین سوار ہو گئے ہیں۔ یہ زبان سے سنیت کی اقرار بھی سن لو، اگر نبی اونٹنی پر بیٹھ جائے، اگر وہ تیز رفتار ہو سکتی ہے تو نبی کا میلاد منانے والے جنت کے حقدار بھی ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے؟ ارے بولو نہیں ہو سکتے ہیں، اور انشاءاللہ رہیں گے، بولو نا، ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے، باقی انشاءاللہ کل۔ لیکن 1 منٹ کے لیے ذرا میری طرف اپنا دم اتنا بھی رکھیے گا اپنے اوپر کرم، جب نبی جس میں آ جائیں وہ اتنی طاقتور ہو جائے تو جس امت میں نبی آ جائیں وہ عمل میں طاقتور نہ ہو پائے، وہ خالی نعرے لگا کے چلے جائے، غوث کا دامن۔ او یار اس لیے ڈر کے بول رہے ہو، بہت صحیح ٹائم پہ صحیح بول رہے ہو، اسی لیے کم بول رہے ہو، ایک جملے میں سن لو موڈ الحمدللہ، اس لیے آہستہ بول رہے ہو۔ اگر غوث پاک کا دامن ہاتھ میں ہوتا تو نمازیں بھی ساتھ میں ہوتی۔ اب سبحان اللہ نہیں بولو گا، مجھے معلوم ہے۔ اگر غوث اعظم کا ہاتھ نامراد میں ہوتا تو روزے بھی ساتھ ہوتے، عمل بھی اچھا ہوتا، عقیدہ بھی پکا ہوتا۔ لیکن میری طرف نظر اور دل مدینے کی طرف، میری طرف دیکھ کے سنیے گا اور غور کر کے سنیے گا، بہت دل کے ساتھ سنیے گا۔ عمل دکھاتا ہوں اس کے بعد ادھر سے ادھر جاتا ہوں، لیکن ادھر سے ادھر کا یہ مطلب سمجھے کہ ہمیشہ دنیا کے لیے جا رہے ہیں، ہمیشہ دنیا سے جا رہے ہیں۔ ان سیدوں کو اس مسائل میں برکت کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ کی بھی اور اپنی بھی، اللہ میری عمر میں بھی برکت دے، آمین نہیں بول سکتے؟ آپ کی عمر میں بھی برکت دے، آمین ذرا زور سے اور دل سے آمین کہہ دیجیے۔
اللہ ان سادات کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. اجازت ہے تو سنایا جائے. شاید اندر سے نہیں اوپر سے بھی آنسو نیچے کو ٹپک ٹپک کے نیچے آئے. خالی مولانا جوش والے نہیں ہوش والے بھی ہیں, اور یہ انہیں ہوش میں سنا دیجیے گا. میں کسی تکنیک پہ بات نہیں عرض کر رہا ہوں, لیکن آپ کے انڈیا میں بھی بلاತ್ಕಾریوں کے لیے ہمارا بھی شرم کے مارے سر جھک گیا. جب ہندوستان میں ایسے خطرناک کیس ہوئے, خدا کی قسم شرم کے مارے پانی پانی. یہ بے حیائی, ہمیں حیدرآباد کی بات کیا کریں, پوری دنیا میں یہ بے حیائی نظر آتی ہے. اگر میں بیان کروں ٹائم لمبا لگ جائے گا, لیکن انڈیا میں بیٹھ کے سوچا گیا کہ آخرکار اس کا علاج کیا ڈھونڈا جائے. سزا رکھنے کے لیے پھانسی پہ چڑھایا جائے, اگر گھورا جائے تب بھی سزا رکھی جائے. لیکن میں آپ سمجھدار ہیں اور مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے حضرات یہاں موجود ہیں, الحمدللہ مجھے اقرار ہے, ذرا جلدی مجھے جواب دیا جائے. سچی بات یہ ہے کہ اس بلاत्कार کے ایک کیس نہیں بلکہ ہزاروں ایسے کیس ظالم, بیہودے, بد عملی, بد کرداری, بے توقی, بدتمیزی, زناکاری, شراب, جوا, قسم خدا کی اس کا علاج ڈھونڈنے کی شکل میں سب سے پہلے بلاत्کاریوں پر پھانسی کی سزا پارلیمنٹ میں پاس کی جائے. جتنی تجویزیں رکھی گئی بلاत्کار کے کیس بجائے کم ہونے کے گھٹے نہیں. ہر سمجھدار آدمی اس کا اقراری ہے, بڑھ گئے. میں سوچ میں پڑ گیا معاملہ کیا مولا, جتنی سزائیں رکھی گئی اور سزائیں بجائے سننے کے, دھیان دینے کے, ڈرنے کے, کم وقتوں کو حیا شرم نہیں آئی. بار بار بدعملی بڑھتی گئی, زنا کے کیس بڑھتے گئے, بدتمیزیاں بڑھتی گئی. اندر سے سوچا تو آواز آئی کہ اس کا علاج دنیا کے پاس نہیں ہے, مصطفیٰ کے پاس ہے. اگر ڈبل آواز نکالو تو ابھی 2 منٹ میں کہہ کے جا رہا ہوں. آپ بولو گے مولانا کہاں ہے, کیا بلاत्کار جیسے کیس رک جائیں گے؟ میرا دعویٰ ہے, رکنے کی بات کرتے ہو, بلاत्کار تو بہت بڑی چیز ہے. میرا دعویٰ ہے کوئی نوجوان بچہ کسی بچی پہ غلط نظر بھی نہیں ڈال سکتا. شرط یہ ہے کہ بھارت میں 5 دن کے لیے نبی کا قانون لگا کے دے دیا. اب نعرہ لگایا جائے تو پتہ چلے. الحمدللہ حق ہے, نہ رہے باس. کبھی مثال میں کہتے ہو قرآن نے سزا ہی ایسی رکھی ہے, وہ بھٹکتے پھرتے ہو, قرآن کی مان لو. حضرات جو میں کہہ رہا تھا, ٹپک ٹپک کے ہاں نیچے آئیں گے. پکنے کو بہت پکتی ہے دنیا, ہم ختم کرائیں گے. بھرشٹاچار ہم ختم کریں گے, ہم علاج کریں گے. میرے مولا کی قسم, ان سیدوں کے سائے میں حکومت کیسے کی جاتی ہے یہ فاروق اعظم سے سیکھا ہے. وہ مدینے سے ملک شام آ رہے, آپ ہم دیکھتے ہیں بڑے ادھیکاری آتے ہیں, کمشنر سے ڈی ایم سے ملتے ہیں, مگر ہلکے آواز میں نکالنا, عمر جب مدینے سے ملک شام کو نکلتے ہیں تو ادھیکاریوں سے فرماتے ہیں ہٹ جاؤ, لائن سے ہٹ جاؤ. حضرت ہم آپ سے ملنا چاہتے تھے. واہ نبی کے غلام عمر بولے میں تم سے ملنے نہیں آیا. آواز ہلکے نہیں نکل پایا. پھر کس سے ملنا؟ فاروق اعظم نبی کے غلام نے فرمایا میں ملک شام, میں ملک شام مالداروں سے ملنے نہیں آیا ہوں, اس ملک کے تمام غریبوں سے ملنے آیا ہوں. حضرات نے نقشہ سن لو, ہٹا دیا آپ ادھیکاریوں کو, اور ایک غریب عورت کے جھونپڑے میں گئے. خیمہ, فارسی زبان میں ہم خیمہ کہتے ہیں, خیمہ. اور اس سے جا کے بولے السلام علیکم. عورت نے جواب دیا وعلیکم السلام. اچانک عورت رونے لگی. فاروق اعظم اسے دیکھ کے رونے لگے. فرمایا ماں روئی کیوں؟ غریب عورت بولی اس لیے رو دی کہ زندگی میں پہلی بار کوئی غریبوں کے گھر خیریت پوچھنے آیا. اماں ابا تیرے گھر غریب, تم بھی غریب. وہ پہچانے نہیں کون ہے یہ. کہنے لگے اماں تیری خیریت کسی نے نہیں پوچھی. عورت بولی کتنے واقع میرے بچوں کو ہوئے, اور خیریت کوئی کیا پوچھتا,
ہمارے بادشاہ عمر ہی نے خیریت نہیں پوچھی، اور پوچھ وہی رہے تھے، اس بڑھیا کو خبر ہی نہیں۔ اتنا رو فاروق اعظم، تقریر سن کے گھر جا کے روئیے گا کہ فاروق اعظم کی داڑھی تر ہو گئی۔ میلاد کے جلسے میں آنے والوں کبھی خیال آتا آپ کو؟ اتنے روز داڑھی تر ہو گئی، اور پلٹ کے اماں سے بولے اماں بہت دور ہے مدینہ، تو ملک شام میں رہتی ہے، عمر کو اگر تیری خیریت نہیں مل سکی تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ عورت بولی بیٹے اسی کا قصور ہے۔ کیسے؟ اماں کیسے؟ عورت بولی ایسے، میرا ماننا یہ ہے جس بادشاہ کو غریبوں کی خیریت دور کے نہ مل سکے اسے اتنی دور کی حکومت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اتنی اونچی بات کہی ہوتا سبحان اللہ۔ میں شفیع پاشا صاحب کے میں سامنے کم تعریف کرتا ہوں، دعا زیادہ کرتا ہوں، ان کے حوصلے ہمت کو داد دیتا ہوں۔ انہوں نے جو پورے کرنول میں سلسلہ چلایا، آج اس کا ثمرہ اس شکل میں اس ٹائم تک نظر آیا، اور دلوی ایسے موت پہ آیا۔ خیر اللہ سلامت رکھے، میرا شاہ عبد اللطیف لا ابالی کا سایہ ہمیشہ ہمارے سر پہ رکھے۔ آمین نہیں کہہ سکتے؟ زور سے اور زور سے۔ یہ ان کے سائے میں آخری بات عرض کرتا ہوں، آپ کو سبق کی دعوت دے کے جاتا ہوں عمل کی۔ عورت بولی بیٹے اسی کا قصور ہے، اتنی دور کی حکومت اس بادشاہ کو نہیں کرنی چاہیے۔ پھٹ سے بولے فاروق اعظم بخمسۃ وعشرین دینارا، اما 25 روپے لے لے، عمر کی غلطی معاف کر دے۔ غریب عورت بولی 2 ہی روپے دے دے، ابھی معاف کر دوں گی۔ غریب کا دل ہی کتنا ہوتا ہے، ابھی معاف کر دوں گی۔ عمر بولے روپے 25 ہی دوں گا، دینار 25 دوں گا، لیکن اماں تجھ سے معافی کا، غلطی کا معافی نامہ لکھوا کر لوں گا۔ تیرا بھروسہ نہیں ہے، کیا پتا خدا کے گھر بھی تو یہی شکایت کر دے۔ ابھی آپ اندر سے بھی رو گے، اور آج یہ زبان کھول کے بول کے جاؤ گے کہ وسیلہ اسی لیے ضروری ہے۔ ادھر معافی کی تحریر لکھی جا رہی ہے، ہلکے بولو گے اسی پہ ختم، اور ادھر سے مولا علی کی تشریف آ رہی ہے۔ دیکھو ان کے جد اعلیٰ کی برکت، فاروق اعظم کھڑے ہو گئے اور مولا علی کو سینے سے لگا گئے۔ مولا علی بولے میں تو آپ ہی کے ساتھ آیا تھا، اندر دیر ہو گئی تو میں اندر آ گیا، لیکن اس وقت اتنے خوش کیسے ہو کہ مجھے سینے لگا رہے ہو؟ فاروق اعظم بولے میری غلطی کا معافی نامہ لکھا جا رہا ہے۔ حضرت مولا علی بولے تو مجھے دیکھ کے اتنا خوش کیوں ہوا جا رہا ہے؟ ابھی دیکھوں گا آپ کو کیسے بولا جا رہا ہے۔ عمر بولے آپ کے صدقے ہی میں تو یہ کام ہوا جا رہا ہے۔ ایسا نعرہ لگاؤ گے جس کی آواز کربلا تک پہنچے گی۔ ابھی نہیں 2 منٹ رکو، ابھی 2 منٹ رکو، ٹائم سے پہلے نہیں۔ میں اس سے پہلے بھی جانا چاہتا تھا، مگر تمہارے صدقے میں ان کی سیدوں کی برکت سے ایسا موڈ ہوا کہ ختم نہیں کرنے پڑے۔ لیکن جملہ سنیے، فاروق اعظم بولے تمہارے صدقے میں یہ کام ہونے جا رہا ہے۔ مولا علی بولے کیسے کیسے؟ کہنے لگے مجھے بھروسہ میری معافی ہو جائے۔ کیسے؟ کہا ایسے کہ معافی نامہ اور اس سے لکھواؤں گا اور گواہی کے سائن آپ سے کرواؤں گا۔ شفیع پاشا صاحب نعرہ لگائے تو پتہ چلے الحمدللہ موڈ سلامت ہے آپ کا، یقیناً سلامت ہے، اور ان کی برکت سے پتہ نہیں کہ ایسا دلاسا دیا الحمدللہ، ایسا دلاسا دیا کہ الحمدللہ تھکن بھی ختم ہو گئی، دل کی لگن بھی آ گئی۔ اور یہ کہہ کے آپ کا آخری میں 2 منٹ میں انتظار کرتا ہوں کہ فاروق اعظم شکل مولا علی دیکھتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے کہ سورت بتا رہی ہے کہ جنت کا پھول ہے، اور خوشبو یہ کہہ رہی ہے کہ آل رسول ہے۔ بولنے میں کچھ بھول ہے آپ کے آل، اتنی زور سے بولتے ہیں میرا دل خوش ہو جاتا۔ آل
ادھر بھی موجود ہے نا یار، زور سے بولو نا، آلے اور یوں کہہ دوں تو کیا شفیع پاشا نہیں بلکہ حضرات جتنے بھی سادات ہیں وہ دعائیں نہیں دیں گے مجھے. انداز کہہ رہا ہے یہ کرنول کا بھی آج، کیا کہہ رہا کہ سرکار کی نگاہ میں جلسہ قبول ہے. سبحان اللہ. نہیں قبول ہے؟ ارے دو سے بولو یار. جلسہ بولو نا، بولو نا، جلسہ. اور قبر منافقہ پہ درخت ببول ہے. اور تھوڑا مل کے پڑھ دینا کہ خواجہ پیا، خواجہ پیا کی قبر پہ جنت کا پھول ہے. خواجہ کے ساتھ ایسا بولو، ایسا بولو. بڑی دیر میں ہار آ رہا ہے اور الحمدللہ بہت جلدی آ رہا ہے، اور یہ ان کے صدقے میں ہار ان کے دل میں آ رہا ہے اور ان کے گردن میں آ رہا ہے، اور جیت مجھے مل گئی. ظاہر بات ہے ایسے موقع پہ اگر ہار پڑ رہا ہے تو یقیناً ہم سنی جیتے ہوئے ہیں. اور تھوڑی تھوڑی بلند آواز سے نعرہ بھی لگائیے. اچھے وقت پہ ہار لگ رہا ہے اور آپ کو کچھ اقرار بھی لگ رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. اس بدن کے سائے میں نیچے جاتا ہوں لیکن قبروں میں بھی جاؤں گا، اور کسی سید کے ہاتھ سے اگر اوپر پھول پڑ گئے تو انشاءاللہ میں بخشا جاؤں گا. کیا آپ کو کوئی ضرورت لگی ہے؟ ارے بولو نا، حق ہے نا، ارے بولو سچ ہے نا. حضرات ایک ہار ادھر آ رہا ہے، میں اب نعرہ لگاؤں گا کیونکہ بزرگوں کے درمیان میں آ رہا ہے، لیکن ذرا زور سے آواز دیجیے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. وہ سب بولیے علماء اہل سنت. خواجہ غریب نواز زندہ، فیضان غریب نواز، فیضان شاہ لاؤبالی. تھوڑا زور سے بولو، مت جائیے خالی. فیضان شاہ لاؤبالی. ارے ہم تو بڑی دور سے لینے آئے ہیں، آپ تو بالکل پڑوس میں ہیں الحمدللہ. لاؤبالی کا دامن. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یقیناً اگر ایسا ہے، اور آپ یہ مت سمجھیے اتنی دور تک ان کا شورا ہے. یہ ابھی انہوں نے تو ہار ڈالا، میں نے سرکار مخدوم سمنانی. کچھ ہے آپ کو پریشانی؟ ان کا ایک شعر پڑھا، بڑے شان سے بول رہے تھے وہ کہ نہادا تاج دولت. سرکار مخدوم سمنانی کا شعر ہے یہ. نہادا. تم مجھے کوئی حافظ نہیں سمجھ رہے ہو؟ میں قرآن کا حافظ بھی ہوں اور اقوال علماء کا حافظ بھی ہوں، لیکن تھوڑا دول سے زور سے بولیے گا. نہادا تاج دولت برسر من. اجازت ہے؟ نقشہ سنا رہا ہوں لا شاہ لاؤبالی کے اس سے. ابے حق مت مارو میرا. ایکسٹرا نہیں بلکہ دل والا ہے، اور دل والا ہے. یہی نہیں بلکہ انشاءاللہ یہ بھی ایسا سرائیں گے. ذرا دیکھو سلسلہ کہ شاہ مخدوم سمنانی کے پیر و مرشد جب انہیں بلا کر لائے، یعنی جب ان کے داخل ہوئے اور وہ لے کے آئے، 4 لقمے اپنے ہاتھ سے کھلائے اور اپنی کلاه مبارک اتار کے سرکار مخدوم سمنانی کے سر پر رکھے. تو سرکار مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو یہ میرے پیر نے، یہ میرے پیر نے میرے سر پہ خالی ٹوپی نہیں رکھی ہے بلکہ آخرت کا تاج رکھ دیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ میرے سر پہ آخرت کا
تاج رکھ دیا اور زہے پیر ہے دوستو نہیں بول سکتے زہے پیر ہے کہ تر از سلطنت داد براور دا مرا از چاہے آفات اور اس پیر کو ہزاروں سلام کہ جس نے مجھے دنیا کی بادشاہت ختم کرا کے آخرت کی ایسی بادشاہت دی اور ذلت کے کنویں سے نکال کے باہر کر دیا. حضرات جلدی بولنا ایسے ہستی اگر آپ کے کرنول میں ہو کا سلسلہ سبحان اللہ ایسا ہو میں سمجھتا ہوں کہ کرنول والے کے دونوں ہاتھوں میں لڈو بلکہ ہاتھوں میں لڈو نہیں کرنول والوں کی قسمت میں لڈو ہی لڈو بلکہ قبر میں بھی موتی چور کے لڈو اور آخرت میں الحمدللہ نبی کی شفاعت کے لڈو. عید دو نہیں تین جمعے کی عید بھی الحمدللہ اور بلکہ نبی نے جمعے کو عید کا دن قرار دیا ہے مگر حضرت جی کو پتہ نہیں ہے ابھی کہ عید دو ہے یا تین. ایک عید جمعے والی عید بھی اور یہ میلاد النبی والی عید خالی عید نہیں. آپ آخری زبان سے بولیں گے فیصلہ آپ کر چکے ہیں یہ میلاد النبی خالی عید نہیں بلکہ عیدوں کی بھی اس لیے کہ کوئی عید نہیں ہوتی اگر یہ نبی کی میلاد کی عید نہ ہوتی اور یہ تو اپنا اپنا مقدر ہے الحمدللہ کہ ہم سنیوں کو یہ نعمت حاصل ہے. حضرات حدیثوں سے آپ نے ذکر ولادت سنا اور الحمدللہ پورے دلائل بھی سنیے ہیں. میں مولانا صاحب نے فرمایا تھا کہ ایک چیز تم لے کے چلو اور اگر تمہاری من یہی لگتا ہے تمہیں یہ لگتا ہے کہ نبی معاذ اللہ اس تاریخ میں انتقال کر کے گئے تو ماتم بنانا چاہیے سوگ منانا چاہیے. مولانا کا بات کہنا بالکل حق مولانا سخاوت کا کہنا یہ اور سچ اور اتنا سچ کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ اسی تاریخ پر نبی نے وصال کیا ہے لہذا سوگ بھی منانا چاہیے تو آپ کو ذرا شرم کرنی چاہیے. سوگ اسے منانا چاہیے جو نبی کو مردہ مانتا ہو. ہم نبی کو زندہ مانتے ہیں اور ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صاحب مولانا نہیں نبی بے شک ایک آن کے لیے موت آئی لیکن میرے رب کعبہ قضا بھی وہیں سے آ رہا ہوں میں اور 17 جلسے کر چکا ہوں شری نگر جموں اینڈ کشمیر میں اب کی مرتبہ گیا 21 جلسے پورے ہوئے الحمدللہ. اگر کسی کو شک کہ نبی کیسے زندہ ہے کرایہ ہم دیں گے اے سی کا کرایہ اور حضرت بن میں جا کے ڈبل مبارک بات دیتا ہوں شفیع صاحب کو نہیں پورے کرنول والوں کو کہ یہاں جلوس کے بعد نبی کے موئے مبارک کی زیارت بھی ہوتی ہے. لیکن آواز سے بولو آواز سے بولو آواز سے بولو. اگر کسی کو شک لگتا ہے زندہ نہیں ہے نبی مردہ ہے زندہ نہیں ہے نبی مردہ ہے زندہ نہیں نبی مردہ ہے سن کان کھول کے سن لیا جائے کہ بعد جا کے دیکھا جائے 12 تاریخ کو الحمدللہ جس طرح کرنول میں زیارت منہ مبارک ہوتی ویسے ہی شری نگر حضرت بل میں نبی کا منہ مبارک نکال کے اسی تاریخ پر رکھا جاتا ہے. بھیڑ لگتی ہے مگر شان یہ ہے اس منہ مبارک کی آج بھی چیک کرنا ہو کرایہ لے جائیے گا. جیسے ہی منہ نبی کے سامنے کوئی درود شریف پڑھتا ہے منہ رسول خود بخود بھولنے لگتا ہے. آج بھی ہے کرایہ پورا بلکہ اے سی نہیں ہوائی جہاز کا کرایہ ہے. سچے دل سے درود شریف پڑھیے گا. یہ کسی نے کرامت سنائی معجزہ نبی کا گھر کا سنایا یقین نہیں آیا. ایک لندن میں انگریز کو باقاعدہ کیمرہ لے کے آیا ایک سنی کو پکڑا درود تو پڑھنا چیک میں کروں گا لائن میں لگا اور جب سنی نے درود شریف پڑھا اور نبی پہ سلام شروع کیا تو پہلے سے بھی زیادہ نبی کے بال شریف نے گھومنا شروع کیا. ادھر بال گھوم رہا تھا
ادھر مستی میں انگریز جھوم رہا تھا، لیکن اثر سنیے نبی کے منہ مبارک کی برکت دیکھیے کہ ادھر جھوم رہا ہے اور جھومتے جھومتے وہ انگریز نبی کا کلمہ پڑھتا جا رہا ہے، مسلمان ہوتا جا رہا۔ کسی نے پوچھا مسلمان کیسے ہوئے؟ تو انگریز کا جواب تھا صرف یہ دیکھ کر مسلمان ہوا ہو کہ آج میں نے دیکھ لیا کہ جس نبی کا کشمیر میں آج تک بال زندہ ہے تو یقیناً مدینے میں وہ آمنہ کا لال بھی زندہ ہے، پیغمبر اسلام بھی زندہ ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، پڑھ لو نا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ہیں اس سے بدعت کے گھر جانے والے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمیں اللہ نے منہ نبی بھی عطا فرمایا، ہمیں مولا نے اپنے نبی کی تعظیم کا حق بھی عطا فرمایا، ہمیں مولا نے جلسہ میلاد بھی عطا فرمایا۔ میرے رب نے قرآن میں فرمایا حبیب کہہ دو اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر خوب خوشیاں مناؤ۔ الحمدللہ ہم نے خوشیاں منائی ہیں اور انشاءاللہ مناتے رہیں گے، قرآن کی آیت پہ عمل کیا ہے، انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ کہنے میں خطائیں ہو گئی ہوں، قریب معاف فرما دے، میں بھی پڑھ کے دکھا دوں، آپ بھی زور سے بھی دکھا دیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ، زور سے پڑھ لیجیے۔ لا الہ الا اللہ، ہلکے میں بولیے، حق ہے کرنے کا یہ، لا الہ الا اللہ، تھوڑا دلی پڑھ اور بولے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرات صلاۃ والسلام بحضور خیر الانام۔ حضرات کل کا یاد رکھیے گا، کل مغرب کی نماز حضرت شیخ عبداللطیف لاہوری رحمۃ اللہ علیہ پڑھی جائے گی اور اس کے فوری ساتھ مغرب کی نماز کے بعد حضرت کا خطاب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور اعلان سماعت فرمائے تحریک صدائے اسلام جو حیدرآباد کی مشہور معروف تحریک ہے، جس نے ابھی یعنی 12 جنوری کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ریاستی سنی کانفرنس جس کے تحت منعقد کیا گیا، جس میں شاہ حیدرآباد نہیں بلکہ ہندوستان میں الحمدللہ بہت جید علماء کرام نے خطاب فرمایا تھا، اس کی یہاں پہ DVD موجود ہے، آپ حضرات سے گزارش اور اس میں چند کے نام ذکر کیا جائے۔ حضرت مولانا سید قادم پاشا صاحب قبلہ، سید رضوان پاشا صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مصطفیٰ شریف صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا محمد امن نقشبندی صاحب قبلہ، امیر تحریک صدائے اسلام، یہ تمام کے DVD ان کے اس میں بیانات موجود ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جاتے جاتے جناب محمود شریف صاحب قبلہ سے ضرور حاصل کرتے جائیں۔ اور ایک اعلان سماعت فرمایا کہ انشاءاللہ یہ نئے سال کا یہ کیلنڈر آج کے لیے بالخصوص رعایتی قیمت صرف 10 روپے رکھی گئی ہے، لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ حسینی کیلنڈر جاتے جاتے ضرور لے جائیں، کیونکہ ہمارے گھروں کی ضرورت ہے یہ، اور اس میں الحمدللہ بہت ساری دینی معلومات بھی ہیں جو ہمارا کے ان میں اضافے کا سبب بنے گا۔ اور ایک اعلان سماعت فرمایا ہے انشاءاللہ العزیز 31 جنوری بروز جمعہ بعد نماز عشاء بمقام درگاہ شریف کرمون میں ایک روزہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا جا رہا، جس میں مہمان خصوصی حیثیت سے پروفیسر ڈاکٹر سید فضل اللہ چشتی صابری صاحب ہوں گے، اور ان جلسہ کا عنوان ہے عقائد و معمولات اہل سنت و جماعت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اور ایک خاص بات جو ہے وہ یہ کہ اس عنوان کے تحت سوال و جواب کا خاص پروگرام ہوگا۔ اس جلسے میں ہر مکتب فکر رکھنے والے کو دعوت دی جا رہی ہے، لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں بھی شرکت فرمائیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سار پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم محمود تقا والنقا، غوث اعظم امام تقا والنقا،
ان کی آمد اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا رسول اللہ عاصیوں کی آنکھ تر ہے ہر نفس بے بالوں پر ہے آقا آپ پر سب کی نظر ہے آپ کو سب کی خبر ہے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اے خدا پیارے حبیب ہر مسلمان کو اب زیارت نصیب الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلى آلک واصحابک یا شفیعنا عند اللہ اللہم ربنا من الفاتحہ صلی اللہ علیہ وسلم إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم وصل ثواب هذه الخيرات إلى سيد الأنبياء والمرسلين وأكرم الأولين والآخرين وشفيع للمذنبين ورحمة للعالمين سيد الأبرار وإمام المتقين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعليه وعليهم الصلاة والسلام وإلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذريته وعترته وأولياء أمته وإلى جميع أمته وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا منهم إلى غوثنا غوث الثقلين الغوث الأعظم شيخنا شيخ الكل شيخ العربي والعجم وسيلتنا إلى الله ونائب رسول الله وارث كتاب الله الباز الأشهب سلطان الرجال قنديل الله النوراني سيدنا الإمام محي الدين أبي محمد عبد القادر الجيلاني وإلى آبائه وأجداده ومشايخ سلسلته وأزواجه وأبنائه وأولاده وأحفاده وخلفائه والمريدين في سلسلته والمعتقدين في عظمته ومحبيه والمنتسبين إليه إلى يوم القيامة وإلى سيدنا خادقان سلطان معين الدين حسن سنجري چشتی اجمیری ہند الولی عطائے رسول غریب نواب علیہ رحمت ورضوان وإلى آبائه وأجداده ومشايخ سلسلته وزوجته وأبنائه وأولاده وأحفاده وخلفائه والمريدين في سلسلته والمعتقدين في عظمته ومحبيه والمنتسبين إليه إلى يوم القيامة وإلى سيد الأفضال سلطان الفقراء وسيلتنا إلى الله سيدنا سيد الشاه عبد اللطيف القادري الحيدري الحموي الملقب والمخاطب من الله تعالى بلا مبالي وإلى آبائه وأجداده ومشايخ سلسلته وزوجته وأبنائه وأولاده وأحفاده وخليفته والمريدين في سلسلته والمعتقدين في عظمته ومحبيه والمنتسبين إليه إلى يوم القيامة
واحشرنا معهم يا ارحم الراحمين. آمين. اللهم احشرنا معهم يا ارحم الراحمين. آمين. اللهم احشرنا معهم يا ارحم الراحمين. آمين. اللهم اغفر لنا واغفر لهم واغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات سائر المسلمين والمسلمات انك انت الغفور الرحيم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. یا اللہ ہم تمام کے تمام گناہوں خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے گناہوں خطاؤں کو اپنے فضل و کرم سے بخش دے. یا اللہ دن کے اجالوں میں رات کے اندھیروں میں عمدن خطأ نسیانا سہوا چھوٹے بڑے جتنے گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں اے رؤوف و کریم اے رب رحیم تمام گناہوں خطاؤں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. مولا ہم گناہوں سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں ہمیں معاف فرما دے. برے اعمال کے برے انجام سے بچا. ہمارے اعمال بد کے انجام بد سے ہمیں محفوظ و مامون فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کے وبال سے ہمیں دنیا میں آخرت میں محفوظ و مامون فرما. ہم سب کو ہم تمام کو ہمارے اہل و عیال کو ہمارے دوست احباب کو ہمارے اقارب و رشتہ داروں کو ہمارے ملنے جلنے والوں کو ہمارے محسنین کو معاونین کو جن جن لوگوں نے آج کے جلسے کو سجانے میں سنوارنے میں جس حیثیت حصہ لیا ہم سب کو جتنے لوگ شریک ہوئے ہیں ان سب کو ان تمام کے گھر والوں کو جن جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کی درخواست کی ہے ان سب کو جن جن لوگوں کے لیے ہم سے دعاؤں کی درخواست کی گئی ہے ان سب کو ان تمام کو ہم تمام کو توفیق نیک عطا فرما. ہم سب کو ہم تمام کو توفیق نیک عطا فرما. ہم سب کو ہم تمام کو توفیق نیک عطا فرما. ہم سب کا ہم تمام کا خاتمہ ایمان پر فرما. ہم سب کو حضور شافی روز محشر ساقیہ حوض کوثر سلطان مدینہ شہنشاہ کونین تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو سلطان مدینہ شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. یا اللہ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہمیں نصیب فرما. آپ کے مبارک مقدس پر نور بابرکت رحمت والے ہاتھوں سے جام کوثر پینا ہمیں نصیب فرما. یا اللہ ساقی حوض کوثر مالک کوثر مختار دو عالم سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ہمیں جام کوثر پینا نصیب فرما. یا اللہ ہم تمام کے دلوں میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ڈال دے. ہم تمام کے دلوں میں اپنے حبیب پاک علیہ السلام کی سچی محبت ڈال دے. سرکار کے اہل بیت پاک کی محبت نصیب فرما. آپ کے صحابہ کرام کا ادب نصیب فرما. آپ کی امت کے اولیاء کرام کے فیض و برکات سے فیض یاب فرما. آل نبی اولاد علی کی برکتوں سے فیض یاب فرما. آل رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں آخرت میں وابستگی نصیب فرما. بالخصوص سرکار پیران پیر حضور غوث اعظم دستگیر محبوب سبحانی خطب ربانی شہباز لامکانی پیر لاسانی دستگیر ہر دو جہانی شیخنا شیخ الکل شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ تعالی سرہ نورانی کی نسبت غلامی کی برکتوں سے فیض یاب فرما. نسبت قادریت کی برکتوں سے دنیا میں آخرت میں فیض یاب فرما. نسبت قادریت کی برکتوں سے دنیا میں آخرت میں فیض یاب فرما. سلطان الہند حضور غریب نواز سے وابستگی نصیب فرما. آپ کے وجود مبارک کی برکتوں سے ہمیں فیض یاب فرما. یا اللہ ہم سب کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیے جانے والے کلام پاک کی بکثرت تلاوت کی توفیق عطا فرما. سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ نصیب فرما. نفس امارہ اور شیطان لعین کے فریب سے ہمیں بچا. مرنے سے پہلے ہم سے کچھ ایسا کام لے لے جس سے تو راضی ہو جائے, تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں. یا اللہ دلوں کی گہرائیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما. سرکار کی سچی محبت میں جلا. سرکار کی سچی وفاداری پر دنیا سے اٹھا. سرکار کے سچے غلاموں میں ہمارا حشر فرما. دور حاضر کی بدعقیدگیوں بدتمیزیوں بے ادبیوں گمراہیوں سے ہمارے ایمان کی ہمارے قائد کی حفاظت فرما. اے رب کریم بالخصوص فتنہ وہابیہ کے برے اثرات سے ہم کو ہماری نسلوں کو بچا. مسلک حق اہل سنت و جماعت پر ہمیں قائم و عامل فرما. یا اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما. علم میں برکت عطا فرما. مال میں برکت عطا فرما. عمر میں برکت عطا فرما. اہل و عیال میں برکت عطا فرما. اوقات میں برکت عطا فرما. احوال میں برکت عطا فرما. افعال میں برکت عطا فرما. اقوال میں برکت عطا فرما. زندگی میں برکت دے. زندگی سے پہلے موت سے پہلے برکت دے. موت کے بعد برکت دے. دنیا میں برکت دے. آخرت میں برکت دے. روحانی سرفرازیاں نصیب فرما. ایمانی ترقیاں نصیب فرما. باطنی مرتبے نصیب فرما. یا اللہ ہم سب پہ ہم تمام کے مقاصد کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے. زمینی فتنوں سے بچا. آسمانی بلاؤں سے بچا. بلاؤں کو دفع فرما. مشکلوں کو آسان فرما. الجھنوں کو دور فرما. پریشانیوں سے چھٹکارا عطا فرما. یا اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں صحت دے. ہمارے اہل و عیال میں کوئی بیمار ہے تو انہیں بھی صحت دے. یا اللہ ہمیں جو بے عمل ہیں انہیں پابند عمل بنا دے. جو بے نمازی ہیں انہیں پابند نماز بنا دے. سجدوں میں ذوق و شوق عطا فرما. ہمیں جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما. روزی میں برکت عطا فرما. ہمیں جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما. اولاد نرینہ سے محروم ہے سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت طیبہ کی برکتوں کے صدقے میں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. تمام دنیا کے مسلمانوں کو عزت کی
عافیت کی، سکون کی، چین کی، سلامتی کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ تمام امت مسلمہ پر رحم فرما۔ یا اللہ سرکار پاک علیہ السلام کی تمام امت پر رحم فرما۔ یا اللہ ہم نے جو کچھ تجھ سے خیر طلب کی ہے سب عطا فرما دے، جو کچھ مانگنے سے رہ گیا ہے اے اللہ الغیوب تو سب کچھ جاننے والا ہے، بن مانگے ہر خیر ہر خوبی ہمیں عطا فرما دے، دنیا اور آخرت کی ہماری تمام ضرورتوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے۔ یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو سید الانبیاء والمرسلین اشرف الاولین والآخرین، شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ صدر العلا نور الہدیٰ کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم سیدنا محمد مصطفیٰ معظم الجود والکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما لے، انبیاء صدیقین شہداء صالحین کے وسیلے سے قبول فرما لے، سرکار کے آل و اصحاب کے طفیل، آپ کی امت کے اولیاء کرام کے طفیل قبول فرما لے، بندتن پاک کے طفیل، خلفاء راشدین کے طفیل قبول فرما لے، حضور پیران پیر کے طفیل، سرکار غریب نواز کے طفیل، سرکار لاہو والی کے طفیل، اس شہر میں آرام فرمانے والے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے طفیل، 4 پیر 14 خانوادوں سے وابستہ تمام عارفین سالکین مقربین کے طفیل، اپنے تمام نیک مقبول محبوب بندوں کے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ تقبل منا یا سمیع یا علیم، تب علینا یا تواب یا رحیم۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير إليك المرجع وإليك المآب عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وعليك التكلان يا أيها المستعان إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصل وسلم وبارك على حبيبك النبي الأمي وآله وسلم اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تبارك وتعالى في عظمة رسوله المرتضى وشرف حبيبه المجتبى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.